من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد سب کہتے صلی اللہ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز آمین حضرات، سننے والی میری واس بالاحترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ ساری کائنات دا حاجت روا، مشکل کشا، غریب نواز، لاجپال، دستگیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس دا آج بھی کوئی شریک نہیں، کل بھی کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین۔ موبائل اس طرف لگا۔ سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ۔ سارے جمعے چنا درود پاک پڑھا کرو کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ان گنت لا تعداد رد ذرات لو زیادہ، پانی دے قطرات لو زیادہ، درختان دے پتیاں لو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی معزز آمین حضرات، شہدائے کربلا محرم شریف کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اور اس دے اندر کاٹ ہجری کے اندر مظلومان کربلا، شہدائے کربلا، خانوادہ آل رسول، خانوادہ محمد
میدان کربلا کے اندر کوفی فوجاں نے گھیرا پایا، یزیدی لشکر 5000 فوج لے کے 72 آدمی تو مسلم قافلہ جنہاں دا گھیرا کربلا کے اندر 4000 زمینی فوج اور 1000 سوار فوج، اور نہ ہتھے جنہاں دا لڑن دا کوئی ارادہ نہیں سی، نہ جنگ واسطے آئے، صرف دھوکے نال کوفیاں نے بلایا 18000 خط لکھے امام حسین کہ تسی کوفے آ جاؤ، اور حسین ابن علی دا صرف ایک مشن سی کہ اگر میں مدینہ پاک چلیا اور یزید میں بیعت واسطے مجبور کرے گا اور مدینہ پاک دا امن برباد نہ ہوئے، اپنے نام رسول دے شہر دے ادب نو ملحوظ خاطر رکھ دے ہوئے کہ میرے اپنے نانے دے شہر تو جدائی قبول کر سکتا ہے، پر مدینہ تو رسول جو میں خون گرتا پسند نہ کر سکتا۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک یہ 5 اگست 2022 کا خطبہ ہے، اور ہیر کی جامعہ مسجد میں قاری محمد اصغر راشد صاحب کی عالمین مرکز میں یہ مسجد ہے شریف پورا میں دعا کرنا ہے آج کا جمعہ اللہ لے کھلا کے نجات کا ذریعہ بنائے، اور جتنے حضرات آل محمد کا محبت واسطے آئے ہیں یا شہدائے کربلا کا ذکر سننا ہے، میں دعا کرنا ہے آج ایسے بیٹھے ہیں قیامت میں اللہ حسنین کریمین کی جنت سرداری نصیب فرمائے، وہ جنت سردار ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آل محمد میں پیار کرنا ایمان ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے، اور اس تو بڑی انہوں کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ نماز خالص اللہ واسطے، اور اس کے اندر الفاظ بھی خالص اللہ واسطے نہیں۔ آج کتنے بیٹھے ہو، وہ کتنی ہستی عظیم ہوئے جنہاں کا نماز سے ذکر آجے اللہم صلی علی محمد وعلی آل رسول کا ذکر، مسجد دے اندر نماز چاہ رہے ہیں، درود پاک چاہ رہے ہیں، حل کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان، حضر امام علی مقام حسنین دے جانا جانو مانے والے، میرے رب کریم نے فرمایا وَتُحَاتِ جلے والے واللہ دل زربا والے امان دعات تاج والے خان مشاد سننے والے اشراج منیت جلے والے قدر منیت مقام والے آمین قل والے طاہد شان والے مذمت کمری والے مدسر چادر دسان والے وما رمیت اید رمیت ولیکن اللہ مرمات دینے پاک والے وما جنتق الحوادی پاک بنی والے قدر لا تقلب ومدی قدر سمادی جلے والے یاسین والقرآن الحکیم تاج والے سونیا محبوبہ فرما دیجئے رب جلیل بندی مسلمان وز کرنا چاہ رہے ہمیں آل پیر کا ذکر خیر کرنا ہے ہمیں انہاں دی شہادت کا ذکر کرنا ہے بلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموال کہ اللہ کے راستے تمہارے جانے نہیں انہاں نے مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے علی کا کر بھی دعا کر ہے وہ جس پر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منون ہوتا ہے، علی کا گھر بھی کیا کر ہے وہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منون ہوتا ہے۔ مسلمانوں دن دن دے تیرے اے سید ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ پھر بھی وقت وقت دیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا عرض کرتا پیا میرے حسین 18,000 کھاتا ہے آقا کوفے آجو کوفے دے حالات سالدار نے اشیداری پیر واسطے تیار ہوں عزیزہ من عرض کرنا چاہ رہے ہوں اشیال محمد دے چکیدار ہوں خاندان رسول دے وکیل ہوں لکھا کروڑا یزید ہوں حسین دے قدمان دی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اشیاء نواسہ رسول دی حمیتیاں نواسہ رسول دی ترداری کرانگے انہوں دی وکالت کرانگے نبی عز کردہ کہ علامہ سنا اللہ احمد سری احمد اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک دن کہ حسین علیہ کلمات اللہ دی بلندی واسطے سفر کی دارے
شریعت گھر بننا ہوئے حضور دا دین عام ہو جاوے کملی والے دی شریعت دے نال بغاوت نہ ہوئے اس واسطے مسلمانوں تیرا نفس سننے جان کون کہتا ہے حسین کرسی واسطے گیا نام شریعت دا اقرار ہے کہ خلیفہ ان منو تیرا سب سے زیادہ نیک ہوئے امیر المومنین ان منو تیرا تقوی طہارت جو چاہے اور میرا ایمان ہے دنیا چ حسین کسی دی سفارش کسی دی نابیارہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں گی حسین ہوئے جنہوں قرآن نے پاک کیا جنہوں میرے نبی نے فرمایا میرا حسین کون حسین منی وآنا من الحسین حسین میرے چوئیں اور میں حسین چوئیں الحسن والحسین السیدہ نبی شباب اہل الجنہ جنہیں جنت سردار اکرینی حسن حسین میں کو انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہراکم تطہیرا حالت نے فرمایا حالت کے کائنات کا قرآن کہہ رہے ہیں جب امام عالی مقام نانا پاک کو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والوں میرے مبر سارت نبی نال محبت اظہار کرنے والوں ایمان نہ دسو ایسے اتنا دی حال بندہ ہے امیر جماعت چنتا ہوئے ادا تقوی طہارت دیتا ہے مسجد کا خزانچی بناتا ہے ادا تقوی طہارت دیتا ہے اس واسطے کوئی بلیم کرے وہی اپنی مرضی ہے جنیا جسولہ عرض کرتا حسین دنیا چونوں کی میں خلیفہ مننے جنہوں لوگ فاسق فاضل پہنے نے حسین ہوئے جنہوں نبی دی زبان جو جنتی سرداری اپی ہوئی ہے پاک تے آئے نہیں یہ تھے جملہ کماں گا عرض کرنا چاہ رہا میں 8 دن مدینے جاواں اکھاں چوہاں سوا جاندے نہیں جدو مستے میں کہا تو احرام بن کے مکے آئیے آندے نے حاجیوں آخری سلام پیش کر لوں پھر پتہ نہیں مدینہ تو رسول دیکھنا کہ نہیں نبی دا شہر الوداع ہو رہے آوے ذرا 10 لاہور دے گیور مسلمانوں آج مدینہ پاک تو جدا ہوئیے میں خود ویکھے آوے اکھاں چوہاں سو نکل دے ہر طرف آنسوان دیاں لڑیاں بے پیندیاں نہیں بچیاں طرح لوگ رون لگ پیندے نہیں کہ نبی دا شہر مدینہ جدا ہو رہا ہے اسی تے 8 دن مدینے رہیے حضور نو تکیا نہیں گاؤ 10 سونا سجدان داؤ مدینہ چھڑن دا کی عالم ہوئے گاؤ جنہ نانا رسول دے کندیاں تے لوہریاں لیاں نہیں پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ حملی والے آؤ چھوٹے چلے آئے تیرا شہر مدینہ او پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ حملی والے آؤ چھوٹے چلے آئے تیرا شہر مدینہ نانا جی او حسین جا رہے آوے جنہوں اپنی زبان چسائی سی آج وہ حسین جا رہے آئے اور میں تھے جملہ کماں گا کون کہتا ہے حسین دی یاد چرونا جائز نہیں شہید زندہ ہوتے ہیں میں سوال کروں گا دنیا میں سوال کروں گا عرض کردہ لاما احسان شہید ہوئے ہیں ان کا تذکرہ آ جائے آج بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمارا ہیرا ہم سے جدا ہو گیا آج میں سوال کروں گا تمہیں سوچ نہیں آتی تم حسین کی شہادت پہ ایک غلط پروپیگنڈا کرتے ہو اے جی حسین دی شہادت دا غم اکھاں چوں آنسو نہیں آنے چاہیے دے حیا نہیں آندا میرے نبی کریم دا فرمان یاد کر میرے نبی دی بیوی تیری میری اماں جان آندیاں نے یا سیدی یا رسول اللہ آج کوئی غم دی خبر آ گئی ہے اکھاں چوں آنسو نہیں زلفاں بکھریاں نہیں چہرہ غمنا آ کے کملی والے نے فرمایا دنیا چوں میں مومنہ دی ماں ابھی ابھی جبریل آیا ہے میرے حسین دی شہادت دی خبر دے کے گیا وے کربلا دی مٹی دکھا کے گیا وے جدی شہادت دی خبر تے میرا حبیب روے جدی شہادت دی خبر جبریل لے کے آوے جدی شہادت دی خبر تے مصطفیٰ دیاں اکھاں ڈل جامن زلفاں بکر جامن غم دے اثار نظر آ جامن وہ دی شہادت دا تذکرائے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی بس کھیتی
علی کی کٹ گئی ادھر دنیا چ پین آندی ہے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی ویر موڑ مہاراں آ جا میرے سونیا ویرا تینوں بیٹھی وازاں ماراں او شالا بچھڑن ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بہنا او جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا مدینے دیاں گلیاں چے سجدہ سگرائیاں نے الہی صبح نو پرندے جاندے نے شام نو واپس آ جاندے نے اجے تک میرا ویر نہیں آیا آل محمد دے گرانو تالے لگے ہوئے نے خاندان رسول دی بستی خالی ہے آندھیے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہاراں آ جا میرے سونیاں ویرا تینوں بیٹھی وازاں ماراں وہ تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں بس کھیتی علی کی کٹ گئی کدی نانا رسول دے روزہ پاک پر ویکتیاں نے کدی خاندان رسول دے گھر دیکھ دیاں نے اور لاہوریو ذرا آج اپنے دل چ درد رکھ کے جواب دے آ جائیں جدی جدائی نبی برداشت نہ کرے آج حسین قافلہ لے کے جا رہے آوے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں جدو سید دا قافلہ الوداع ہویا وے نانا جی او حسین جا رہے آئے جڑے نبی کندیاں تے لوریاں لین والا حسین جا رہے آوے اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسین جا رہے آوے جڑے سید دا قافلہ مکہ مکرمہ جا رہے آوے عرض کردہ پیاں بائی جان کدوں دیاں ڈیکاں رکھاں گی کتے علی اکبر رو رہے آوے کتے قاسم عباس رو رہے نہیں ادھر دنیا چے ہمشیر انتظار اندر ہے ادھر تقدیر قریب آ رہی ہے ادھر ہمشیر رو رہی ہے ادھر تقدیر بلا رہی ہے جدو سید دا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچے آوے والخانہ استقبال ہوئے آوے ایک نبی دا یار اگے ودے آوے نبی کریم دا منن والا اگے ودے آوے صحابی رسول اگے بڑے آوے اپنا امامہ اتارے آوے میرے حسین دے ہونٹاں دے کپڑا مار داوے آندے نے میرے نانے دے منن والے آو آج اینا پیار کرنا میں آقا حسین اس ہونٹاں تے منو دور چنگی نہیں لگ دی جنہوں نانا رسول بوسے دے آ کردہ سی انہوں میرا نبی بوسے دیا کردہ دی آج انہاں چہریاں تے منو دور چنگی نہیں لگ دی ابن زیاد دنیا دا کتا سی شمر دنیا دا کتا سی لانت کھٹ لی نبی دی آل نہ ظلم کما کے حضور دی آل تے ہتھیار چلا کے تلوار چلا کے چھڑیاں چلا کے ابن زیاد دنیا دا کتا انہاں بھی کیا جانے حسین دے ہونٹانو میں تے دوستا ہل جانا ہی جدو نبی دے یار دے سامنے حضور دے نواسے دا مکھڑا آوے تے اپنے امامے نال حسین دے ہون صاف کر داوے مگر یزید دا گورنر ابن زیاد دنیا دا کتا ہے عبید اللہ ابن زیاد مصر دا گورنر کوہے دا گورنر اور جناب صحابی رسول نعمان بن بشیر مزول کر دیتے گئے نہیں گورنر اتار دیتا گیا وے اور سامنے کھڑا وے ذرا سنیے مسلمانوں کرسی کا لالچ کتنا برا ہوتا ہے یہ پاکستان میں کرسی کی جنگ ہے غریب عوام کا بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کی معیشت برباد ہو رہی یہ کرسی کی جنگ ہے کوئی کسی کے خلاف بول رہا ہے کوئی کسی کے خلاف بول رہا ہے ذرا ایمان سے سوچے دونوں طرف کلمے والے ہیں اپنی بہنوں کا لحاظ نہیں رکھتے کسی کی بیٹی کا خیال نہیں رکھتے کسی کی ماں کا خیال نہیں رکھتے
رکھتے، یہ کرسی اندھا کر دیتی ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں، سمجھ جاؤ جیسے آج پاکستان میں یہ سیاسی پارٹیاں نہ کلمہ دیکھتی ہیں، نہ شریعت دیکھتی ہیں، نہ مسجد دیکھتی ہیں، نہ گلی دیکھتی ہیں، نہ بازار دیکھتی ہیں، اپنی پارٹی کو پوری دنیا میں فرشتہ سمجھتی ہیں۔ یہ کرسی نے اندھا کر دیا، اصول و ضوابط ختم کر دیے، ساری زبانوں سے جو لفظ نکلے ہوں وہ ختم کر کے اپنی کرسی کی خاطر اصولوں پہ مٹی ڈال دیتے ہیں۔ ذرا سوچ 1400 سال پیچھے لے جاؤ، جب اس ٹائم کرسی کا مسئلہ تھا ان بے ایمانوں کو نبی کی آل کا یاد نہ رہا۔ آج تمہیں کلمے کا حیا نہیں ہے، ایک دوسرے کو تم بلا کے خوش نہیں، اپنی اپنی پارٹی کا بھوت سوار ہے تمہارے دماغوں میں۔ مجھے پوچھنا چاہیے تم سے، آج 1400 سال بعد تم کرسی کے لیے پاکستان میں ایک دوسرے کے دستے گریبان ہو، اس ٹائم ان لوگوں نے کرسی کو ترجیح دی، نبی کی آل کا حیا نہ کیا۔ آج دیکھ لے کیا ہو رہا ہے۔ کہتے جی ان کو پتہ نہیں تھا وہ آل رسول ہیں، تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دوسری پارٹی بھی کلمے والی ہے؟ تم کسی کی ماں بہن ایک کرتے ہو، اسی پہ سوچ لو، تمہیں پارٹی عزیز، تمہیں اقتدار عزیز، تمہیں کرسی عزیز ہے۔ اس دور میں بھی لوگوں نے اپنی کرسی عزیز سمجھی تھی، اقتدار کے نشے میں انہوں نے آل رسول کو برباد کیا، مگر ان کو برباد کرنے والے خود برباد ہو گئے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، آل رسول تو آج بھی زندہ باد ہے۔ اللہ جاندہ مسلمانوں، حال نبی دا ذکر خیر سننے والوں، خاندان رسول دا ذکر خیر سننے والوں، حضرت امام عالی مقام سرکار مدینہ نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مبرد صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والوں، سید دا قافلہ جا رہے آوے، جڑے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے آوے، ہونٹاں تے دھوڑ صاف کیتی ہے، آقا کمیں آنے ہوئے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن عباس، بڑے بڑے جیے صحابہ مکہ مکرمہ چ تشریف فرمانی، آقا کوفے نہ جانا، فرمایا میں ارادہ کر لیا وے، لا ایمان لمن لا عہد لہ، او دا ایمان نہیں جدا وعدہ کوئی نہیں، وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی، ابراہیم وعدیاں دے سچے، اسماعیل وعدیاں دے سچے، وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیق النبی، آخر آل ابراہیم، آخر آل رسول، جدو مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، فرمایا میں وعدہ کر چکے ہیں میں کوفے جاواں گا، میرے امام نے جڑے تیاریاں کیتیاں نے، آدھے نے آقا ڈائریکٹ نہ جاؤ، پہلے کوفے دے حالات دا پتہ لیا جائے، میرے امام نے تجویز قبول کیتی ہے، امام مسلم بن عقیل تیار ہو گئے نہیں، آقا میں جاواں گا، دونوں شہزادے نال لے گئے، جدو کوفے دی طرف روانہ ہوئے نہیں، ہاں جی 70,000 کوفی نہیں، جامعہ مسجد امام دے پیچھے نماز ادا کیتی ہے، آقا جلدی آ جاؤں، کوفے دے حالات سازگار نہیں، امام مسلم دیاں دعوتاں ہو رہیاں نہیں، پھر تو بعد دوسرے تو بعد تیسرا، میرے امام دے نال ملدا پیا وے، ذرا ایمان نہ دس، جدو کوفے دے حالات ایسے نہیں، امام نے خط لکھیا وے، ادھر 9 ذوالحج لوگ حج واسطے عرفات جا رہے نہیں، میرے حسین نہیں مکہ مکرمہ تو جناب جی کوچ کربلا وال کیتا وے، 21 دنوں دا سفر ہے، 9 ذوالحج نو امام چلے نہیں، یکم محرم نو میدان کربلا پہنچن والے نہیں، ادھر جناب جی یزید نو خبر ہوئی ہے، کون کہتا ہے کہ یزید کو خبر نہ تھی؟ جس کو گورنر بدلنے کا پتہ ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ حسین کا سفیر یہاں پہنچ چکا ہے، جناب جی گورنر بدل دیتا ہے، کہندے نے سختی نہ نمٹیا جائے، ایتھے جملہ کمانگا، ابن زیاد چہرے تے لبادہ اور کے جناب جی سیرے دیتے کپڑا پہنے آمیں تاکہ کوفے دے لوگ سیانن لوگ جمانی، مرحبا جناب جی آل رسول مرحبا، حسین دا ذکر ہو رہا وے، جڑولے اگے ابن زیاد نہیں چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے، نرز کردہ پہ ہمیں ویکھے آؤ، کوفیاں نے تے ابن زیاد آؤ، کہندے نے جو حسین دا ساتھ دوے گا میں دے بچے یتیم کر داں گا، ذرا کوفے دے حالات نوٹ کرو نا، کوفے دے لوگاں نو چاہی دا جی سب کو جاندہ تے جائے، ہر نبی دی آل دا ساتھ
نہ چھوڑ دے پر نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زہمایا او بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا منافق یار دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا میرا مسلمانوں عرض کردہ چاہی دا زی سب کو جاندہ تے جائے پر نبی دی حال دا ساتھ نہ جان دیں دے مغرب تو بعد دوسرا کوفی جا رہے آوے میری امام نے ویکھے آئے سارے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج یوناوی بازیاں ہاریاں نے دن راتی جو ترس دے دید نو سی آج یوناوی باریاں ماریاں نے آج بھی ویکھے آج جدو پراما تے دن مندے ہوندے نہیں پرا ساتھ چھڑ جاندے نہیں جدو پرا مر جاندے نہیں پھر میں ویکھے امیر پرا روٹیاں دینا آ جاندے نہیں اور میں لڑ بھیجدا وے ایسیاں روٹیاں تے جنہ زندہ پرا دی قدر نہ کیتی تے مویا دے گا لے کے آ جاندے نہیں اس دولت نو چلے پانا میں جنہیں زندہ پرا نو سوہنی دیتا تے موئے دیاں روٹیاں پکان آ جاندے جے زندہ پرا دیاں تیاں کار بیٹھیاں نہیں تو ویرا مویاں دیاں روٹیاں پکان آنا ہے پرا دیاں تیاں چھڑ کے رشتے باروں لبدا میں پہن دی تیاں دے رشتے چھڑ کے باروں لبدا میں پرا دے سر چٹے ہو گئے دکھ لے کے قبران چ جاوڑ دینے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج یوناوی بازیاں ہاریاں نے دن راتی جو ترس دے دید نو سی آج یوناوی باریاں ماریاں نے جدوں پیزا چے آکے فضا نے رت بدلی پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے ناصر مدنی چوٹھائی جگ سارا ہیرا مالیا چوٹھائی جگ سارا سرمت حسنین انابجی احسن چوٹھائی جگ سارا اوہ لاہوریو چوٹھا جے جگ سارا کاری ارشد صاحب انابجی اصغر صاحب چوٹھا جے جگ سارا پائی امین چوٹھائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے مسلمانوں انہاں اللہ و انہاں الیہ راجعون آج تاڑے اگے بھی ہاتھ جوڑنے نہیں وہ زندیاں رشتیاں نال وفا کرے آجے پر آج دنیا چی جین واسطے آج لوکاں نو دولت دال سنس لینا پہندہ وے کرباٹھاں دے باسیو دیگر مضافات تو آنے والو ذرا سنیے دھیان سے آج دنیا چے عزت نہ جین واسطے تیرے کل پیسے دال سنس ہونا ضروری ہے پر آئے اپنے بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے روگا وچو روگ برا جدے کل پیسے ہون لوگ کی کوڑیاں بھی سن لیندے نے جدے کل مال ہوئے بولو دیاں کوڑیاں بھی دیاں کوڑیاں بھی سن لیندے روگاں وچوں روگ برا او جس دا نام غریبی دوروں ویکھ کے لنگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی عرض کردہ ملک تارک جدو زمین نہ وکی ہوئے جیب خالی ہوئے او دو سارا جگ آندہ ہے دے کو لبنا کی جدو مال آ جاوے تے ویرا کملے بھی یار بن جاندے نہیں اچھے بھی یار بن جاندے نہیں اس مایا کے تین نام جدو سید کھڑائے اکھاں چوہاں سنی تو جان دے جے میں کون آؤں منو آپ بلایا جے میری بیعت کی تیجے سب ساتھ چھوڑ گئے نہیں پھر والے امام نے دونا بچیاں نو نال لے آئے ہائے ظلم دی چکی پس دی ہوئے آرہ چل داوے تے باپ پہلے آپ داخل ہندہ ہے میرے بچے میرے تو بازی بامن میں اپنے بچیاں دا دکھ نہیں ویک سکتا ہوں میرے بچیوں باپ اینو کہندے نہیں خود نیند پیرا توڑ دیندہ وے تینو صلاح دیندہ وے خود صبح اٹھ داوے تینو صلاح دیندہ ہے خود پیڑے کپڑے پاکے تینو سجا دیندہ ہے خود جتی پرانی پاکے تینو نوے برہن دی لے دیندہ وے خود جیباں خالی کر کے تیریاں جیباں پار دیندہ وے میرے امام نے دونا بچیاں نو نال لے آئے قاضی شرح دے پا جا رہے قاضی جی قاضی
قاضی جی مسلم آیا ہے. آؤ قاضی جی کیویں آنے ہوئے نہیں؟ میرے 2 بچے نہیں مدینہ پاک بھیج دیا جی، پتہ نہیں میرے نال کل کی ہو جانا میں. ادھر قاضی نے دونوں بچیاں نو حوالے کیتا ہے. ادھر امام نے ایک بی بی دے گھر چ پناہ لئیے، سارے ساتھ چھوڑ گئے نہیں، کوئی پناہ دین واسطے تیار نہیں. ادھر بی بی دے بچے نہیں، سیدہ توہ دے بچے نہیں. چگلی ماری میرے امام دی گرفتاری واسطے چھاپا پہ گیا وے. جدو جی کوہے دے گورنر ہاؤس وچ امام مسلم نو گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے. جدو قافلہ حسین دا چلے آیا وے، فرمایا کوئی خبر دے دے میرا حسین نہ آیا وے، حسین واپس چلے جائے. کوہے دے لوگاں دھوکھا کر دیتا وے، مگر مسلمانوں تیر کمانوں نکل چکے آئے. کوئی ٹیلی فون دا دور نہیں گا، کوئی سمہ موبائلاں دا دور نہیں، خط دا دور ہے. امام جی خبر لے کے نکل چکے نہیں. جدو کربلا وال جا رہے نہیں، عرض کردہ پیا مسلمانوں 9 ذوالحج دا دن آ گیا وے. ابن زیاد کہہ رہا ہے ابھی بیعت کرو نہیں تے لڑن واسطے تیار ہو جو. بیڑیاں پئیاں ہویاں نہیں، امام مسلم نو بیڑیاں پئیاں نہیں، ہتھاں چکڑیاں لگیاں نہیں. حسین دا سپیر ہے، چچا زاد حسین دا وے، پتریر حسین دا وے. جڑے والے امام مسلم بن عقیل حیدر کرار دے ویر دی نشانی ہے. ذرا لفظ سنیا جے مسلمانوں، عرض کردہ پیا میں حضرت امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو. آج واقعہ کربلاؤ تسلسل نہ سندہ پیا میں، ایک ایک میں بات تیرے سامنے رکھ دا پیا میں. جدو امام نے تیاریاں کیتیاں نہیں، کہندے نے سب کو جاندہ جائے میں حسین دا ساتھ نہیں چھوڑاں گا. امام مسلم جڑے والے شہید ہون لی تیار ہو گئے نہیں. 9 ذوالحج دا دینی صبح عید دا دیاڑا وے نہ جی شہادت دی خبر ہون لگی ہے. زمین تے امام گرے پے نہیں، ہون زخمی نہیں، چبوترے تو دھکا زمین وال دیتا وے. زخمی امام ہی بلال پاک دے نہ جی زخمی ہونے دیاں خبیب دیاں یاداں آگیاں نہیں. زندہ خبیب نو سولی ٹنگے آوے، امام مسلم نو کلمے والے آنے زمین تے گرایا ہویا وے. جدو دنیا چی اقتدار دا نشہ آ جائے پھر کلمے دی محبت یاد نہیں رہندی. جدو امام گرے نہیں ادھر 9 ذوالحج آؤ امام شہید ہو گئے نہیں. 10 ذوالحج دا دینی عید دا دیارا وے. امام مسلم دے بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا قاضی نہیں. قاضی جی کیا سی یتیم ہو گئے ہاں بچیو تسی یتیم ہو گئے جے. کہن لگے قاضی جی کیا عید دا دیارا وے لوکاں دے بچے اپنے ابو کو عید مانگ دے نہیں. اسی عید ملتے سکتے ہیں ابو دے ہونٹ تے چم سکتے ہیں. انشاءاللہ مرن نہ باپ کسے دے. ایک میری گل یاد رکھیا جے پترو، جدر باپ ٹر گیا پھر ٹائم نال اٹھنا پینا میں، دکان کھولنی پینی ہے، سفر آپ کرنا پینا ہے، روٹی آپ لے آنی پینی ہے، مرداب جی کام آپ کرنا پینا ہے. انج سمجھ لاؤ جدل پیو تے مٹی پا دیتی بادشاہی لٹی جمنی ہے. ماشاءاللہ مر میں آج تک کی دنیا چلو کو 25 سالاں چ ایک دن بھی سکھ نہیں پایا. جڑا بندہ گھر دی ذمہ داری سمجھ لوے وہ دی زندگی دکھاں چ لنگ جاندی ہے. 25 برے میرے بابے نو دنیا تو گئے نہیں، میں 25 سالاں چ اپنے رشتہ داراں چ سکھ ونڈے نہیں، خود دکھاں دی چکی چ زندگی گزاری ہے. اور میں لوکاں نو بھی کہاں گا اج جا کے ابو دے ہاتھ چومی، اج جا کے باپ نو سینے لامی. میں ویکھیا باپ خود رول جاندے نے، پترا نو رولن نہیں دے دے، خود رول جاندے نے. اولاد انشاءاللہ مرن نہ باپ کسے دے، نہ ہون یتیم نہ مانے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کھون لگاوے. ٹر گئے یار محبتاں والے لے گئے نال ہی ہاسے. یار محمد ہن دل نہیں لگدا ہن جائیے کیڑے پاسے. سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھاں پیاں جنہ باجوں چٹنی سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہی.
इत्थे जन मनवर सूरतां देंदे कबरी पा इत्थे रंडियां होण सुहागना हजे मनो नहीं लथा चा इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रो ठा मुसलमानों हर खुशी देखना जी मेरा पहाड़ मुक जाते नहीं बच्चे रो रहे नहीं हाय यतीमों बोलो अपना जी काजी जी अपने अबू का मुखड़ा वेख सकते हैं मैं सवाल करांगा उस दौर के जज भी डर जाते नहीं अज दौर के डर भी डर जाते नहीं किसी नूं औलाद अजीज हुंदी है किसी नूं कुर्सी अजीज हुंदी है फैसले बदल जाते नहीं चाहिदा सी काजी शरैह नूं सब कुछ जानदा ते जाए पर नबी दी हाल ना प्यार पा के आंदा आओ तुहाडे बाप दा मुखड़ा विखा देवा गवर्नर जाने ते मैं जाना मगर काजी भी झुक गए अज अदल झुक जावे इंसाफ मुक जांदा वे कहन लगा ना बच्चियो मैं नहीं दिखा सकदा किते अपने ज़ियाद दे सिपाही मेरे खिलाफ ना हो जान मन्ना दा सीध दा दिहाड़ा है ते अखा चों आंसू आवन फिर काजी जी साडे सिर ते हथ रख के प्यार क्यों करना पिया में आंदा मैं नबी करीम दा प्रमाण पढ़िया वे यतीम दे सिर ते हथ रखिए जिन्हें वाल थले आवन उन्हें गुनाह माफ हुंदे नहीं मैं ते सुन्नत अदा करना पिया है मुसलमानों जुमला सुनिया जे आंदे ने काजी जी अबू दी उंगली पकड़ के आए साहब इत्थे बैठे जी बच्चे बाप वाले बेटा जेब च पाते गुफ्तगू सुन निके जे बच्चे ने अबू दी उंगली पकड़ के आवन नाज नखरे होर हुंदे नहीं मस्जिद च चाचे दी उंगल की पकड़ के आवन ते चेहरे सहमे हुंदे ने किते झिड़कना पै जावे अपनियां नूं अपनियां ते मान हुंदे ने जमियां नूं जमन वालियां ते मान हुंदे ने बच्चे चेहरे बड़े खूबसूरत नहीं पर अखां जमी सहमियां ने दिल सहमिया में आंदे ने काजी जी एक अर्ज करिए बोलो मदीने जाके की दसांगे आंदे यतीमों बेकस मजबूर जे कदी मंजर वेखना होवे ईद वाले दिन वेख्या कर जेड़े तेरे यतीम भांजे पति जी हुंदे नहीं ईद वाले दिन भी तेरे सौदे लैन दुकानां ते जांदे ने वजह क्या है उन्हां दे सौदे लियाउण वाला कबरां च जा सुता है उन्हां नूं ईद वाले दिन सहरा कराउण वाला कबरां च जा सुता है अपने घर ही मंजर वेख लाना ते ओ ते परदेस शाला कोई परदेस न थीवे शाला कोई परदेस न थीवे इन्नमा अश्कु बसी व हुज़नी लल्लाह इन्हां दे परदेस टुर जावन वो सारी जिंदगी रोंदियां नगा देंदे ने सारी जिंदगी रोंदियां नगा देंदे ने अर्ज करदा शाला कोई परदेस न थीवे अते कख जिना थी बारे एक अकल्ला शेर अली दा अते दुश्मन सजे खबे काजी जी मदीने वालियां नूं की दसांगे अबू दी उंगली पकड़ के आए जे होर मंजर वेखना वे ते 31 मार्च नूं स्कूलां च नतीजा बोलदा वे ते कदी वेखिया ही स्कूलां विच अप्रैल च नतीजे बोलदे ने कदी वेखिया ही वीरा जिन्हां दे बाप हुंदे ने ओ 2 हार लैके खड़े हुंदे ने एक हार पुत्तर दे गल च पाउंदे ने एक हार मास्टर दे गल च पाउंदे नहीं पर जिन्हां दे बाप टुर जावन ओ चेहरे नीवे करके खड़े हुंदे ने शाला मरन ना बाप किसे दे मैदाने करबला दा जिक्र मजलूमा ने करबला दा जिक्र हो रहा वे आदे काजी जी रस्ते च की दसांगे कहंदे ने पुत्रो की दसना जे यतीमों बेकस मजबूर तन्हा मुसाफिर हैं मदीने के हम हैं टुकड़े हजरत मुस्लिम के सीने के जिन्होंने दरवाजा दारुल इलाका तो काफला जा रहा वे मेरे इमाम दे शहजादियां नूं काफले नाल बिठाता
گیا ہے رات دا بکھائے چل نہیں سکتے پیراں چ ورم پی گئے نہیں رات دا بکھائے قافلے تو جدا ہو گئے نہیں درخت دی اور چ رات گزاری ہے سویرے جناب جی سورج دیاں کرنیں بی بی کون بی بی کون بی بی کون وے بچیو بولو وے شہزادے ہو صورتاں دے شہزادے لگ دے جے بڑا چھوٹے نو آندا ننیا ویرا نہ بولی کتے اپنے زیاد دے سپاہی نہ ہون آدھی وے ذرا بولو کہندے بی بی کی پوچھ دیئے کہنے لگی جناب جی دسو وے تسی کون جے وے کوئی حسب نسب دسو آندے بی بی ساڑا حسب نسب بڑا اچائی یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے بی بی اسی مسافر اسی آل رسولاں بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی او شالا بچھڑن نویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا او جس بیل دویر لکھوئی اس کی دنیا تھو لینا بی بی نے گالنا لایا آوے میں باپ والا پیار دے میں آل رسول نو من والی ہیں انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہراکم تطہیرا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وے میں آل محمد نو منن والی ہیں گھر لے گی حارس نے ویکھی آئے میری گھر چ شور کا دائے سارا دن حارس نہیں مسلم دے بچیاں نو لبے آوے ابن زیاد کو انعام ملے گا اگر دونوں شہزادے میں ادھی رات دا ویلا ہے ہائے ابو جی ابو جی ابو جی بچے بلبلائے نہیں میرے ابو کتھے نہیں ویکھیا سامنے کھڑا ابن زیاد دس پائی حارس کھڑا ہے دیا جلایا ہے میرے گھر چ شور کا دعوے آندھی وے سو جاؤ وے ہمسایاں دے بچے نہیں آندھے نانا غریب آیا وے بڑا سامنے کھڑا وے آندھے نے اسی امام مسلم دے بچے آؤں حارس نے تھپڑ اٹھایا بی بی آڑے آگی وے نہ ماری وے میں سیدانو پناہ دیتی ہوں وے نہ ماری وے یتیمی وے خدا دا کہر نہ آ جاوے وے جس گھرتے یتیم تے سلم ہوئے اتھے کہرے علائی ہوندہ ہے حارس نے تھپڑ اٹھایا آندھی ہے ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورکوں کو زمین پر نہ کرو آندھی ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ وے جنہ دے بارے قرآن اندائی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرن الا المودۃ فی القربى انہاں پیار کرنی انہاں محبت کرنی وے نبی دی آلی وے آل رسولی وے مودتی فرمایا دنیا چ مسلمانوں جدو آل بیت دا ذکر ہو رہا وے حیزادیاں دا ذکر ہو رہا وے آندھی ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورکوں کو زمین پر نہ گراؤ بسر بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پاؤ تو غمگین نظر آتی ہے انہاں للہ و انا الیہ راجعون جدو سیدادیاں دے نبی ظلم ہویا وے آندھی نہ مار وے سگدانو وے یتیم بچے نہیں جدو حارس نے تھپڑ مارے آئے عرض کردہ تلوار پکڑی ہے مینو ابن زیاد کو انعام ملے گا ہرا سنیے سنیے مظلومہ نے کربلا دا سنبی تذکرہ وے شہدائے کربلا دا ذکر ہو رہا وے جدو امام دے دونوں شہزادے نہیں اور میں تھے جملہ کماں گا جڑا وڈے پرہا دی بے ادبی کردہ ذرا غور نہ سنیے وڈا چھوٹے نو آندہ ہے ننیاں ویرا گلے نہ لگ جاؤ آئے ابو والا پیار دے وہاں مسلمانوں آج بھی وڈے پرہا میں ویکھیا پیو بن کے وکھا دے دینی ننیاں ویرا گلے نہ لگ جاؤ ابو والا پیار دے وہاں لے ویر حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پیر ملانگے
تے جے بھراواں دا درد ویکھنا ہوے ہسپتال ویکھیا کر ہیراں چ کسے نوں کہیے یار تیرا بھرا بڑا بیماری چل پتہ لین چلیے قسمے میں ویکھیا جے چوری پتہ لین جاندے نہیں ہسپتال پہنچدے نہیں بھرا ہڈیاں دی موٹھے ہویا ہوندا وے میں ویکھیا وے بھرا دی منجی تے ڈگ پیندا وے او ویرا جے مینوں پتہ ہوندا وے نا بیمار میں گھر پتہ لین آ جاندا کئی وارا بھرا پتہ لے کے باہر نکلے تے ویرو بھرا اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے بھتیجے آندے نے تایا پتہ نہیں میرا بوتے نو ڈیکدا پیا سی میں ویکھیا پتھر دل بندے بھراواں دے گلے لگ جاندے نے منجیاں تے ڈگ پیندے نے جدوں دوستا امام مسلم دے دونوں بچے نے گلے نہ لایا ہے ویر ویراں دے دردی ہوندے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پھر بڑے ننے ویر نو مار لگے نہیں آندے وے ہار سائک گل مننی ذرا لفظ سنیا جے مسلمانوں حسنین اوان میرا چن سرمد اوان ایسن جملہ بڑا ایمان والا ہے جڑے والے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں ہر کرنا چاہ رہا ہے میرا امام دی دوستہ شہادت بیان کر رہا میں امام مسلم دے دونوں بچے مظلوم نہیں مناب جی دنیا چے شہید ہون لگے نہیں بے گناہ شہید ہون لگے نہیں عالمہ نے خود بلایا ہے اجنبی دا خاندان ختم کر دے پے نہیں میں تھے جملہ کمانگا جنہ صالح علیہ السلام دی اٹھنی دے پیر کٹے انہاں تے عذاب الہی نازل ہویا ہے مسلمانوں انہاں دا کی حال ہوئے گا جنہ نبی دا خاندان کٹ دیتا ہے جنہ نبی دی اونٹنی دے پیر کٹے انہاں تے عذاب الہی مسلط ہویا ہے انہاں ظالمان دا کی بنے گا جنہ خاندان رسول کر دیتا ہوئے ذرا حیران دے گیور مسلمانوں آج دا واقعہ کربلاؤ ذرا دل چے درد لے کے جانا میں اور میں ویکھ رہے آئے سیر نہیں ہر رہے ہر اکھشک بار آؤ اور درد نہ سن دے پینی تھے جملہ کمانگا ننے تو بعد بڑا بولے آئے وہ ہارسا کی کرن لگ گئیں کہندے میں سارو ڈامانگا اینو وڈا پرہا کہندے نہیں خود کاٹے کھا لیندے نہیں چھوٹیاں نو ویرا دکھی نہیں ویکھ دے کہندے نے پہلے مینو ماری میں تو اپنے ننے ویر دا لاشا ویکھیا نہیں جا میرے ننے ویر نو میرے سامنے نہ ماری ہرا نقشہ ویکھو نا وڈے ویر دی کڈی وڈی قربانی ہے گل نہ لایا ہے حارس نے وار کیتا وے امام دا بچڑا جوان شہید ہویا ہے پھر انہوں محمد نو ماننے والو ابنا جی ابراہیم شہید ہوئے نہیں پھر محمد شہید ہوئے نہیں ادھر امام نو کربلا ویج یکو محرم دا دے نہیں میرے امام نے پوچھیا کیڑی جائیں آقا میدان کربلا ہے فرمایا ڈیرے لا دو اے ہو میری آخری آرام گاوے میرے نانا رسول نے فرمایا سی کربلا دی مٹی چوں مینوں حسین دی شہادت دی خبر ملی ہے میرا حسین شہید ہوئے گا ذرا سنیے ویرا 61 ہجری ہے یہ رب جی 60 ہجری چیزی تخت بیٹھا ہے 61 ہجری ہے میرے امام روستہ کوفے دے اندر پہنچن والے نہیں یکم محرم دا دے نہیں جنہوں نے روستر کردہ پیا میں جناب جی دنیا چی یکم محرم دا دے نہیں امام کربلا پہنچے نہیں خیمے لگائے نہیں 72 آدمیاں تے مستمل قافلہ جدے چے بچے بھی شامل نہیں جدے چے علی دیاں دیاں بھی شامل نہیں جدے چے پتر بھی شامل نہیں پوترے دوترے بھی شامل نہیں عباس جی بھائی جان حکم ہوئے حضرت غازی عباس علمدار نازی دنیا چے سنو حسین دا ویرے جڑولے سامنے کھڑے نے بھائی جان حکم ہوئے خیمیاں تے پارا لا دو علم حسین لے کے کھڑے ہو جو پرچم حسین لے کے کھڑے ہو جو اندر کوئی داخل نہ ہوئے اندر علی دی دھی بیٹھی ہے مدینے والے دی دوتری بیٹھی ہے اپنیاں تیاں نو مہندی دیاں رسماں چ کھڑیاں کرنے والو اپنیاں تیاں نو ڈیفنس دیاں سڑکاں تے موٹر سائیکلاں دے کے بے پردہ پینٹاں ڈلوا کے تنگ لباس پوا کے گلیاں بازاراں دی زینت بنانے والو تمہیں واقعہ کربلا کی کیا حقیقت معلوم ہے اگر کربلا کو مانتے ہو پھر حسین کو پڑھنا پڑے گا سب کچھ جاتا ہے جائے
خیمیاں دے قریب کوئی نہ آوے، اندر نبی دی دوتری بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنیاں تیاں دی شادی تے دولے دے کول دودھ پلائی دی رسم کروں دے، بے حیاؤ تاڑی غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے۔ یار دے کول یار بیٹھے ہوندے نہیں تے اپنیاں جوان تیاں نو دولے دے یاراں کول بٹھا کے مذاق کرانا، تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے۔ اس نجی دل کے پھپولے جھل اٹھے ہنے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں، گر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے سر محفل، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں۔ سیداں دا ذکر ہوئے، حال بیت دا ذکر ہوئے، اور تیرے گھراں چ بے حیائی دا پرچار ہوئے، دس تو آل محمد دا کی منن والا ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کی شادیاں دیکھے تو ڈیڑھ گٹھ داڑھی رکھی ہوتی ہے، اور ان کی عورتوں کا فیشن اور ان کی عورتوں کا انداز شادیوں میں جانا سر شرم سے جھکا دیتا ہے۔ آج کتنے مسلمان، میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھا تھا اور ساتھ لڑکی بیٹھی ہوتی تھی، تو اتنا واز کیا وہاں، 15 دن میں اس نے سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا۔ کبھی دل سے بات کرو تو صحیح، سیرت فاطمہ وہاں بیان تو کرو۔ اللہ نے اثر ڈالنا ہوتا ہے۔ آج کتنے بیٹھے، کتنی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہم نے ادھر مدنی صاحب کے پاس کھڑے ہو کے تصویر اتروانی۔ کتنی فورٹرس میں جاتا ہوں، وہاں لڑکیاں جو میک اپ کر کے کھڑی ہوتی ہیں، مجھے دیکھ کر سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے ان کو پتہ ہے مدنی صاحب نے بول دینا ہے، میرے بابا کے سامنے کوئی انسلٹ نہ ہو، سروں پہ دوپٹے لے لیتی ہیں۔ تم بولو تو صحیح، کہیں کہا تو صحیح۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، محمد عربی کا سپاہی جہاں بھی ہوگا وہ شریعت مصطفیٰ کی بات کرے گا، اور ہم وہاں گونگے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ چھڑو جی رنگ چ پانکی پانا ہے، ساڑھے 6 کردار ہے۔ وہ چلیا تو جس نبی دا کلمہ پڑھیا تو وہ دے بلوے، میرے نبی نے ہر موقع تے اللہ دی تعریف بیان کیتی ہے، ہر جگہ تے اللہ دی دعوت دیتی ہے۔ اور یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اللہ کی قسم آج لوگوں کے آگے جھک جاتے ہیں۔ میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے پڑھے اور کسی کے آگے جھک جائے، سمجھ جائیں اس کے حلق کے نیچے ایمان نہیں ہے، ایمان اس کے اندر ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے اور اس کی گردن کٹ جائے مگر کسی غیر کے آگے جھک نہیں سکتی ہے۔ یہاں چورن بکتے ہیں اور ہماری عوام جاہل بے وقوف ان کے پیچھے لگ کر کھڑی ہوتی ہے۔ دیکھو جی وہ ایاک نعبد پڑھتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ایاک نعبد پڑھے بولیں وہ کسی دروازے کے آگے جھک سکتا ہے؟ اس کی گردن کٹ سکتی ہے۔ تم نے کبھی پڑھا ہے صحابہ کاف کا واقعہ؟ جو غار میں تھے، ان کو بادشاہ نے یہی کہا تھا اس دروازے سے جھک کر گزر جاؤ، کہتے ہم کٹ سکتے ہیں مگر اس دروازے میں کسی کے آگے جھک نہیں سکتے۔ صحابہ کاف کا واقعہ پڑھو، یہ سر اللہ کے لیے، ہاتھ کھڑے کر کے بولے سر کس کے لیے؟ مگر حسین نے دنیا کو بتایا ہے کہ میرا سر یزید کے آگے نہیں جھکا، مگر کربلا میں مصلی رسول پہ جھکا کر دنیا کو بتایا ہے پانی نہ بھی ملے حسین قرآن پڑھتا ہے، پانی نہ بھی ملے حسین تیمم کرتا ہے، جب دنیا میں سایہ نہ بھی ملے تپتی ریت پہ حسین سجدہ کرتا ہے۔ حسین نے بتایا ہے حسین قرآن والا ہے، حسین رحمان والا ہے۔
ہاتھ کھڑے کر کے بولے حسین قرآن والا ہے، حسین رحمان والا ہے۔ کس کے آگے جھکا ہے؟ تو اللہ نے کیا انعام دیا؟ حسین کا سر جس پلیت نے کاٹا اور زمین پہ حسین کا سر گرانا چاہا، اللہ نے کہا بدبخت، تو اس کو گرانا چاہتا ہے جہاں سب کی چودر ختم ہو جائے گی، میرے حسین کی چودر وہاں جنت میں بھی راج کرے گا۔ اور سر نیزے پہ جب حسین کا تھا، دنیا کو اللہ نے بتایا ہے حسین کا سر جھکنے کے لیے نہیں آیا، آج بھی تم سب کے سروں سے بلند حسین کا سر ہے، جہاں بھی دیکھ لیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں واقعہ کرب و بلا سننے والوں، حضرت امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں، مظلومہ نے کربلا دی شہادت سنا رہے ہیں، جنہوں 7 محرم تک مذاکرات نہیں، عمر ابن سعد آیا ہوئے 7 تک امام نہ مذاکرات کیتے نہیں کہ ابھی بیعت کر لو۔ میرے امام نے کیا ہوئے نہ میریاں 3 شرطاں نے، ذرا سنیا جے واقعہ کربلا اختتام دی طرف جا رہے ہوئے، چند منٹاں میں بات ختم کر دوں گا۔ حضرت امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو، 7 محرم نو سید نہ ویالاو، جدو پوادیاں سخت ہویاں نے، شمر زی الجوشن ناب جی 1000 فوج دا لشکر لے کے آیا ہے، کہندے ابھی لڑن واسطے تیار ہو جو، نہیں تے جناب جی دنیا چے ناب جی بیزید دی بیعت کر لو۔ 7 محرم تک مذاکرات نہیں، اگلا لفظ سننے والا وے، میرے امام نے انکار کیتا وے، 3 شرطاں نہیں میریاں منیاں جامن، عالماں نے 3 شرطاں نو ریجیکٹ کیتا وے، اور ابن زیاد دنیا دا کتا وے، شمر دنیا دا کتا وے، کہن لگا ابھی بیعت کرو۔ ناب جی میرے حسین سامنے کھڑے نہیں، 7 محرم دا دے نہیں، امام تے پانی بند کر دیتا وے، ایمان نہ سوچو 7 نو پانی باندے، 8 نو پانی باندے، 9 نو پانی باندے، ناب جی نیرے پر آتے، ناب جی ہاتھ پرند چرند پانی پی سکدے نہیں، پر نبی دی آل تے پانی بند ہو گیا وے۔ میرے امام نے ویکھیا بچے تڑپ دے پے نہیں، باہر خطبہ دیتا ہے کوفیو جان دے جے میں کہونا، میرے نبی گزر دے پے نہیں، میرا سنیے دھیان سے، فرمایا ویکھیا دھی دے گھروں رونے دی آواز آ رہی ہے، میرے نبی کریم نے ویکھیا فاطمہ دے گھر چ رونے دی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھڑکایا اندر داخل ہوئے، میری دھی فاطمہ ننے ننے شہزادے رو رہے نہیں، ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی، وے میرے اب بچیا تیری عظمت تو قربان جاواں، انہوں نبی اپنا بچہ کہہ کے بلاوے، میری دی فاطمہ ننے شہزادے رو رہے نہیں، ابو جی میرے بچڑے رو رہے، گھر چ پانی نہیں، میرے نبی نے ویکھیا مشکیزہ کھا لیے، میرا نبی دعا کرے 8 دن می پیندا وے، میرا نبی دعا کرے کھارا کھو مٹھا ہو جاندا وے، میرا نبی لب لاوے، میرا پانجی دنیا چلو کو زہر مک جاندا وے، میرا نبی لب پاوے، اللہ کریم ہانڈی چ برکت پا دیندا ہے، مگر میرے نبی نے ویکھیا انہوں شہزادے بلک دے پے نہیں، ویکھیا گھر چ پانی موجود نہیں، آؤ میرے شہزادے ہو گلے لگ جاؤ نا، میرے نبی نے حسن حسین نو اٹھایا ہے، گوچ اٹھایا وے، کملی والے محبوب نے ویکھیا پانی نہیں، میرے نبی نے اپنی زبان نبوت نکالی ہے، انج گود وچ حسن حسین اٹھائے نے، اپنا دوترا اٹھایا وے، میرے مصطفیٰ نے نبوت والی زبان نکالی ہے، اپنے نواسیاں دے کیکے کر دیا کر، دوتریاں نہ پیار کریا کر، دوتریاں دے حصے پوتریاں نو نہ دیا کر، اج نبوت والی گود وچ دوترا لیٹیا وے، حسین لیٹیا وے، میرا صابر حسین، میرا مظلوم حسین، میرا سخی حسین، اپنے نانا رسول دی گود وچ لیٹے نہیں، نبوت والی زبان نکلی ہے، فرمایا لے میرے شہزادے آؤ ذرا منہ کھول، اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لاؤ، کملی والے نے زبان چوسائی ہے، ذرا ایمان نہ دس جدا پیاسا رہنا نبی تو برداشت نہ ہوئے، وہ دا پیاسا کٹنا مصطفیٰ کیویں برداشت کر دے، 3 دن دے تیرے آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود دتیاں پترو نانیاں دی قبر تے جایا کر، نانیاں دی قبر تے جایا کر، نانی نانا
بیمار ہوئے گھر لے آیا کر، درد ونڈایا کر۔ نانیاں نو بڑے مان ہوندے نے دوتیاں تے، نانکیاں نو بڑے مان ہوندے نے دوتریاں تے۔ اج اپنے گھراں چ جا کے نانیاں نال پیار کریا جے، نانکیاں نو محبت نہ فون کریا جے۔ میرے نبی کریم نے اپنے نواسے نو زبان چسائیے۔ مسلمانوں میں تھے جملہ کہاں گا، بخاری چ لکھے آوے، دیکھیا کہ کتے دا گلر پیاسا بلکدا پیا ہے۔ میں کہاں گا او ابن زیاد شمر اس یزیدی لشکر نالوں او کنجری نمبر لے گئی، دیکھیا گلر پیاسا بلکدا ہے، انہیں کپڑے دی لاج بنائی۔ اس دور دی کنجری دے سر تے دبٹا سی، اج مسلم تیاں دے سر تو دبٹے اٹھ گئے، پھر بھی اسی مسلمان انہیں کپڑا اتاریا ہوئے، کپڑے دی لاج بنائی، جتی دا بوکا بنایا ہے، کھوئے چ سٹیا پانی کڈیا ہوئے، کتے دے منہ نو لایا ہوئے۔ آسمان تو آواز آئی، نی کنجریے، کنجری ہو کے گناہگار ہو کے بے زبان تے رحم کھاتا ہی، میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں۔ میں نبی عرض کردہ پیا میں وہ کنجری کتے دے نو پانی پیا کے جنت کھٹ گئی۔ انہاں یزیدیاں دا کی نام لواں جنال رسول تریائی شہید کر دیتی۔ میرے کول تے درد نہ لفظ نہیں، میں ایک ایک لفظ درد والا میں، کیونکہ میں آل محمد دا چوکیدار ہوں اور میں پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے۔ لوگوں سارا جگ حسین دا مخالف ہو جائے، مگر ناصر مدنی آج بھی حسین دا نو کرے، کل بھی حسین دا نو کرے، پرسوں بھی حسین دا نو کرے، اور مینوں بندیاں دی رضا مندی نہیں چاہی دی، مینوں تے نبی دی آل دا پیار چاہی دا وے، خاندان رسول دی محبت چاہی دی۔ ایتھے کاری اصغر صاحب ایک جملہ کہاں گا، لوگ کہتے ہیں اے جی اللہ جانے تے یزید جانے، میں پوچھنا چاہنا ہے تیرا پیو مرے ادو کیا کر اللہ جانے، تے جناب جی دشمن جانن کیوں پرچہ کراؤنا، کیوں FIR کراؤنا ہے جی یزید بے خبر تھا، جی بے قصور تھا، سوال کیوں جی ہے جی اس کو پتہ نہیں تھا۔ میں سوال کروں گا ماڈل ٹاؤن میں قتل ہو جائیں، مشرف دور میں کراچی میں قتل ہو تو وکیل کہتے ہیں یہ مشرف کا قصور ہے، ماڈل ٹاؤن میں قتل ہوں طاہر القادری صاحب کہتے ہیں نواز شریف کا قصور ہے۔ میں سوال کروں گا وہ لاہور سے 400 کلومیٹر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، میں سوال کروں گا اگر آج پاکستان میں لوگ کہیں وہ قاتل ہے اور یتیم خانے چوک میں قتل ہوں تو لوگ کہتے ہیں نیازی ذمہ دار ہے۔ میں سوال کروں گا آج کے حکمران کے دور میں جس علاقے میں ڈور سے بچے کی گردن کاٹ دی جائے اور تم کہتے ہیں سچو ذمہ دار ہے، میں سوال کروں گا کیا سچوں نے تمہارے گھر میں آ کر کہا تھا بچہ گڈی اڑائے؟ اینے مسلمان بیٹھے جے، وجہ کیا ہے؟ وہ اس علاقے کا مالک ہے، اس علاقے کا سربراہ ہے۔ اگر تیرے دور میں ماڈل ٹاؤن کے قتل ہوں تو حاکم کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جدے دور چ نبی دی آل کٹی جائے اور پھر جنہ کٹیا ہوئے انہاں دی گردن نہ اڑائی ہوئے۔ اگر یزید بے خبر تھا جب ابن زیاد سر لے کے وہاں پہنچائے چاہیدہ سی گردنہ لا دیندہ کہ تساں بڑا وڈا ظلم کیتا ہے، ایمان نہ دس یزید نے کسے دا سر نہیں اتاریا اور تو انہوں بے گناہ کہنا ہی تینوں دنیا چ ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہواں گا ناصر مدنی بیس والا مولوی نہیں، تانوں یزید نال حشر مبارک ہوئے، سانوں حسین نال حشر مبارک ہوئے۔ بس ہم جملہ یہی کہتے ہیں، ہم کسی سے بحث نہیں کرتے، ناصر مدنی تو بالکل نہیں کرتا۔ میں اپنا علم کے مطابق بات کر دی ہے کہ میں لفظ کہوں گا کہ جہاں پاکستان میں ایک قتل ہو تو حکمران کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، وہاں آل رسول سارا خاندان کٹ گیا اور تم کہو وہ بے قصور تھا، یہ بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر کوئی حسین کی بات کرے اے جی یہ تو شیعت کی بات کرتا ہے، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں شیعہ کالی پگڑی باندھتے ہیں، تم کیوں باندھتے ہو؟ شیعہ اذان پڑھتے تم کو پڑھتے، شیعہ نماز پڑھتے تم کو پڑھتے، چھوڑو سارے کام جو وہ کرے تم نہ کرو، یہ کوئی حق ہے؟ میں تمہیں پیغام دیتا ہوں دین نبی دا کسے فرقے دی جگیر نہیں، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔
کوئی بھی فرقے کا مولوی بات کرے اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھو یہ کس فرقے کا مولوی ہے، یہ مسجد کس کی ہے، صرف دیکھو اس کی زبان سے فرمان کس کا نکل رہا ہے۔ اگر وہ حضور کی بات کرتا ہے، قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کہتا ہے، سنیے، اللہ کہتا ہے کہ تم نے جب بھی تابعداری کرنی ہے محمد مصطفیٰ کی کرنی ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولو کس کی کرنی ہے؟ حضور کا نام لے، محمد ہے یا ٹھنڈ نہیں پئی ہے نا مجمع حضور دا نام نہیں لے سکتے، بولو تابعداری کس کی کرنی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی کرنی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یہاں ہی میں بات ختم کروں گا، واقعہ کربلا انشاءاللہ اگلا جمعہ جو آئے گا اس میں یہاں سے بات میں شروع کروں گا کہ 7 محرم کو سید پہ پانی بند ہوا، اس سے آگے میں بات چلاؤں گا جو اگلا جمعہ مہینے کا پہلا آئے گا انشاءاللہ۔ ادھر بڑی روٹین سے میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور انشاءاللہ یہاں سے جمعہ شروع کروں گا۔ یہ شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ اقرا سارے حسین دا لفظ اپنے منہ تے لے آؤ، میرے نبی دا نواسا ہے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا۔ ہجے مزہ نہیں آیا، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا۔ ایتھوں مینوں پون جاندے اے جی مولوی جی سنے آئے اے اہل حدیث آل محمد نو نہیں ماندے۔ میں کہا یار تینوں کسے پلیکھا پایا ہے، میرے کول جمعہ پڑھی تینوں دساں گا کہ آل رسول دی نوکری کی ہوندی ہے۔ کنے مسلمان پرا بیٹھے ہو، اللہ دی قسمیں مولویاں لے کھاتے چوں نکل کے تسی ایتھے جمعہ پڑھنا آیا کرو، انشاءاللہ تیرے دل دی دنیا باد ہوئے گی، تیرے دل چ انشاءاللہ اللہ رسول دی محبت بیٹھے گی۔ اور اے جڑی مسجد بنی ہے اے خالص اللہ دے دین واسطے بنی، کسی دی جگیر نہیں ہے، پوری بستی کے لوگوں کو دعوت ہے یہاں آ کر اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ بیٹا خاموش ہو کر سنیں، یہاں آ کر بچوں کو داخل کرائیں۔ قاری صاحب کے دونوں بچے مسجد میں وقف ہیں، ایک بچہ نمازیں پڑھاتا ہے، ایک بچہ دین پڑھاتا ہے۔ آپ ادھر آئیں، عمر گزار دی انہوں نے، اور میں تمہیں پیغام دوں گا یہاں سننے والے سبھی اپنی مسجد میں گواہی ڈال دے۔ ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا، بیٹھ جو بیٹا سارے پڑھنا ہے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا۔ یار اینا مجمع سی اکرا محبت نہ ذرا پڑھ دو تاکہ محبت پتہ لگے آلے بیت دیئے۔ ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا نے یار اچھا میں تھے جملہ ہے ہیران دا چیئرمین کیڑا ایتھوں ملک رحمت ایتھوں دا چودھری ہوئے وہ دا نا بڑے ٹور نہ لیندے جے تے جڑا جنت دا چودھری ہوئے چلے ہو جنت دے سردار دا ذکر۔ اینا مجمع ذرا ٹھنڈ پا دو۔ ویڑے ویچ نانے نال کھیڑدا۔ اچھا میں تھے جملہ کہوں، آپ بچے کھیلن دین انہوں میں 100 روپیہ دواں تے جنہ دے بچے نے مینوں نہیں پتا کون نے وہ خوش ہون گے مدنی صاحب نے ساڑھے بچیاں نو 100 دیتا ہے۔ وہ میں تاڑے بچیاں نہ پیار کراں تے تسی خوش ہوندے ہو جڑا نبی دے بچیاں نہ پیار کرے۔ جڑے بندے چاندے حضور سارے نہ خوش ہونا کھڑے کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں تے قاری صاحب ڈریا سا کہ می چاونا کنے، میں کروں بھی لیٹ نکلے ابھی آج تے 15-20 بندے ہونے نے تے میں جمعہ پڑھا کے پاجا ہونا دوا دو پرنگے تے ہوندے ہم مسجد پر ہی۔ میں بڑا خوش ہویا ہیں ہن ذرا اپنی آواز نہ بھی ثبوت دے دو۔ بیبیاں بیچاریاں ادھر جمعہ پڑھ رہی نے تے دیکھو می بھی پہ رہا ہے تے سارے ادھر می پا دو محبت دا۔ ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا نے حسین میری اکھیاں دی۔ سنیے کون کہتا ہے کہ ہم آل محمد کو نہیں مانتے؟ یہاں میں جملہ نوٹ کرا دوں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں ہم جیسے مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا۔ لوگ اتحیات کے اندر ایک
دفعہ بھی درود پڑھنے کے فرض کے قائل نہیں، واجب کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں درود پڑھنا واجب نہیں ہے، مگر میرا عقیدہ ہے وہ نماز عرش پہ نہیں جاتی جس میں محمد و آل محمد نہ ہو۔ یہ قاری اصغر صاحب اور میں سین کر دیتا ہوں اس بات پہ۔ آپ پورے ہیر کی مسجدوں میں جائیں، مولوی کو کہو اپنی اپنی کتابوں کے حوالے کے مطابق ہمیں سین کر دو کہ نماز میں درود نہ پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ وہ کہیں گے ہو جاتی ہے، مگر لکھ کے دیں گے اپنی کتابوں کا حوالہ۔ مگر میں تمہیں لکھ کے دوں گا مصطفیٰ کی بات، میرے نبی سے تو یہ بھی ثابت ہے، پہلی اتحیات میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں، ہم دوسری اتحیات میں بھی درود پڑھتے ہیں۔ پھر بھی کہو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، تو یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، صرف کہتے ہیں کہ چاند ہوئے تو سارا جگ ویندا ہے۔ آ کے دیکھو یہ شریف پورے کی مسجد میں ناصر مدنی آتا ہے اور وہ کہتا کیا ہے؟ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سوہن لگا اے مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے چوں حسین حسین منی وانا من الحسین سرمد حسن حسنین طارق سب نے پڑھنا ہے، اتنا مجمع ہے۔ اور نصیب کرباٹھا لے سارے پڑھو مل کے سرور آ جائے۔ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین پڑھو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا۔ اگلا جملہ بڑا پیارا جے کہو تو پڑھ دیتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ ہم نبی کریم کے نبی آل بیت کو نہیں مانتے؟ یہ جملہ پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، زمین سے لے کے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، کیونکہ سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔